آج مسلمان ہو، کل بھی مسلمان تھے، تم بھی آج کھانا کھاتے ہو، کل والے بھی کھانا کھاتے تھے، تم بھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہو، اور کل کا مسلمان بھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا۔ آج تم بھی اپنے باپ کی صلب سے باہر آئے ہو، لیکن کل کا مسلمان بھی اپنے باپ کی صلب سے باہر آیا تھا۔ آج کا مسلمان بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا ہے، اور کل کا مسلمان بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا تھا۔ آج کا مسلمان بھی ماں کے سینے سے خون کی دودھ کی شکل میں خون پی کر تیار ہو کر جوان ہوتا ہے، اور کل کا مسلمان بھی اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی کر جوان ہوا تھا۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ جب جوان ہوا تھا، اس نے اپنی جوانی کی جب آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، اس نے جب جوانی کی آنکھیں دیکھی اللہ کے قرآن کو دیکھا، مصطفیٰ کی حدیث کو دیکھا، کعبۃ اللہ کی عظمت کو دیکھا۔ کل کا نوجوان جب جوان ہوا تھا تو اس کے ہاتھوں میں تاش کی گھنٹی نہیں، اللہ کے قرآن کے پارے تھے۔ تو آواز آئی، اے مسلمان، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، کامیاب بنانا میرا کام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام علامہ احمد رضا منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ سبحان اللہ۔ فرق یہی ہے مسلمانوں، ہماری اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں، ہماری بہنوں کے پیٹوں سے بچے باہر آتے ہیں، ہماری ماں کے پیٹ سے بچے باہر آتے ہیں۔ جب بچہ باہر آیا، ماں نے اس کو انڈر ویئر پہنا دیا، اس ماں کو یہ شعور نہیں ہے اس بچے کو میں ننگا ابھی سے نہ رکھوں، لیکن وہ بچہ جب ننگا رہتے رہتے جوان ہو گیا تو اس نے ننگے لباس کو اپنا لیا، انڈر گارمنٹ کو اپنا لیا، اس نے برہنہ لباس کو اپنا لیا۔ لیکن کل کی ماں تھی، کل کی بہن تھی، کل کی بیٹی تھی، جب اس کے سینے سے بچہ دور ہوتا تھا، چلنے کے لائق ہوتا تھا، تو ماں کہتی تھی بیٹا تو کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہے، تو کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہے، تو کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہے۔ بچہ کہتا تھا ماں پھر میں کس کا غلام ہوں؟ تو ماں کہتی تھی بیٹا تو دنیا دار کا غلام نہیں بلکہ مدینے والے احمد مختار کا غلام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارے نعرہ لگاؤ یار، کوئی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ۔ احمد مختار کا غلام ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، بہت اچھا۔ آج کی میری تقریر کا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن ذکی احمد کی نظامت نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ان کے اشعار نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کل کی ماں کہتی تھی میرے لال تو دنیا دار کا غلام نہیں ہے، عیسائیوں کا غلام نہیں ہے، یہود و نصارہ کا غلام نہیں ہے، مجوسیوں کا غلام نہیں ہے، ابو جہل کا غلام نہیں ہے، ابو لہب عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ کا غلام نہیں ہے، آتنکوادی کا غلام نہیں ہے، مکہ کے ٹیررسٹ کا غلام نہیں ہے، مکہ کے کسی گنڈے کا غلام نہیں ہے۔ بچہ کہتا تھا میری ماں پھر میں کس کا غلام ہوں؟ تو ماں کہتی تھی بیٹا جو لال مکہ کی دھرتی پر آیا، جو آمنہ کے پیٹ سے آیا، جس نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے، جو عبداللہ کا بیٹا بن کر آیا، عبد المطلب کا پوتا بن کر آیا، جو آدم کا سردار بن کے آیا، جو عیسیٰ کا سردار بن کے آیا، جو موسیٰ کا سردار بن کے آیا، جو کلیم اللہ کا سردار بن کے آیا، جو نبی اللہ کا سردار بن کے آیا، اے میرے لال تو اس کا غلام ہے جو اللہ کا محبوب بن کے آیا۔ ارے غلام بننا تیرا کام ہے، جنت دلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ شان دیکھ، واہ واہ واہ، تب دنیا بولی تھی، ماشاء اللہ۔ تب دنیا نے کہا تھا ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے۔ بولو بولو، آپ کے سمجھ میں آئے تو بولو، نہ سمجھ میں آئے تو بولو، ریکارڈنگ کے ذریعے بعد میں سننا۔ جب یہ شان تھی مصطفیٰ کے غلام کی، تب دنیا داروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، دنیا کے لشکر کے سامنے کہا تھا، دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے کہا تھا، دنیا کی طاقتوں کے سامنے کہا تھا اے دنیا والوں سنو، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، آمنہ کے لال کے غلام ہیں، حبیب پروردگار کے غلام ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، جس کا چہرہ بددعا ہے اس کے غلام ہیں، جس کی زلف واللیل اذا سجا ہے ہم اس کے غلام ہیں، جس کا سینہ علم نشرہ ہے ہم اس کے غلام ہیں، جس کی آنکھیں مازاغ ہیں ہم اس کے غلام ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ سور ہم کلیم اللہ کے غلام نہیں، ہم نجی اللہ کے غلام نہیں، ہم روح اللہ کے غلام نہیں، ہم ذکی اللہ کے غلام نہیں، ہم خلیل اللہ کے غلام نہیں، ہم کلیم اللہ کے غلام نہیں۔ پھر ان صحابہ نے کہا تھا ہم محمد حبیب اللہ کے غلام ہیں۔ پھر دنیا نے کہا تھا ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات
नारा लगाइए, कोई नौजवान नारा लगाइए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नारे नहीं छोड़ेंगे। अंदाजा करो मुसलमानों, तुम किसके गुलाम हो? जी हजरत, न्यूटन के गुलाम नहीं, हकीकत, आइंस्टाइन के गुलाम नहीं, बेशक, गैलीलियो के गुलाम नहीं, नील आर्मस्ट्रांग मैन के गुलाम नहीं, उसके गुलाम हो जिसका नबी कुरान पे बैठा, चंद लम्हों में, चंद सेकंड में मस्जिद अक्सा पहुंच गया, और जब मस्जिद अक्सा में दूर की सीढ़ियों पर बैठा तो चंद लम्हात में रब के जलवों में पहुंच गया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। हम सबों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके गुलाम हैं? जी हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हम किसके गुलाम हैं? जिसने इशारा किया तो चांद को दो टुकड़े कर। जी बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना ज़की अहमद को, जिसने मेरे जहन को बेदार कर दिया, वरना मैं तो ये समझा था दो चार किस्से और वाकयात सुनाकर गुजर जाऊंगा। उनसे कोई फायदा नहीं होता। अगर कौम बेदार हो गई तो हमारा भी फायदा है, इस्लाम का। बेशक बेशक। तुम किस नबी के गुलाम हो जिसने जमीन पे खड़े होकर चांद के दो टुकड़े करके? जी बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। दुनिया में एक नबी और आया। जी, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। वक्त कम है, 1 बजे तकरीर मुझे खत्म कर चुके। टाइम का पाबंद हूँ मैं, जी हजरत, टाइम का पाबंद। मुझे टाइम की अहमियत मालूम है, जी जी, इसीलिए मैंने 22.5 घंटे का सफर किया है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, टर्मिनल 3 से, और वेस्ट इंडीज के पोर्ट ऑफ स्पेन तक। इसलिए मुसलमानों, तुमने अपना वक्त गवाया है चौराहों पर बैठकर, हमने अपना वक्त खर्च किया है उलमा के कदमों में बैठकर। बेशक बेशक। और हजरत ज़की अहमद साहब ने जो कहा था ना, वो झूठी बात नहीं है, वरना मैं टोक देता हूँ। आजकल के मौलवी मुकर्रिर मुफ्ती बने हुए हैं, मुफ्ती की मीम से वाकिफ नहीं, सयाह यूरोप और एशिया बने हुए हैं। उन्होंने कभी हिंदुस्तान के बाहर की सरहदों को देखा नहीं, लेकिन खुश होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया के उस मुल्क में भी गया हूँ जो हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, समंदर के छोटे से जजीरे में है, और जब उस मुल्क में पहुंचा तो वहाँ का प्रधानमंत्री मुझसे खुद अल्हम्दुलिल्लाह मिलने के लिए आया। वाह वाह वाह, ये तहदीद से नेमत के बाहर बोल रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री वहां का मुझसे मिलने आया, बोला व्हाई डिड यू केम टू माय कंट्री फ्रॉम इंडिया? तुम मेरे इंडिया में, इंडिया से इतना दूर क्यों आए? क्या बात है, वाह वाह। व्हाई डिड यू केम टू माय कंट्री ट्रिनिडाद एंड टोबैगो फ्रॉम इंडिया? तुम इंडिया से इतना दूर क्यों आए हो? तो हमने कहा, अरे रब के जलवों से आमना का लाल आया है, इंडिया से उसका गुलाम अहमद रजा आया है। सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आमना का लाल आया है तो उसका गुलाम आया है, इसका गुलाम आया है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक भी जुमला ये मेरे लिए ऐसा कहते जो मेरे अंदर ना होता, मैं फौरन मना कर, नहीं भाई मेरे अंदर ये चीज नहीं है जी, क्योंकि नेट का जमाना है, दुनिया जानती है। सही बात। अगर किसी ने मुझसे पूछा दिखाओ पासपोर्ट पे मोहर कहाँ की लगी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मुझसे कहेगा लाओ जिन मुल्कों का सफर किया है पासपोर्ट मोहर लगी कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिखा सकता हूं। जी, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए आज स्टेजों से झूठी बातें हटना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? झूठी बातें हटना चाहिए। जितना हो उतना बोलो। जी जी जी, इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह है, बेशक। जब तक अल्लाह इज्जत देगा कोई माई का लाल नहीं जलील कर सके। जब अल्लाह जलील करेगा तो कोई माई का लाल नहीं जो हमें इज्जत दे सके। बेशक बेशक, खुद कहता वो तो इज्जो मन तशा वो तो बेशक बेशक। हम जिसे चाहे इज्जत दे, हम जिसे चाहे जलील दे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने स्टेजों से झूठी बातें हटवाओ ताकि तुम्हारे जलसे भी कामयाब हो जाएं, तुम्हारी महफिलें भी कामयाब। जी जी, हम किसके गुलाम हैं?
جی بہت اچھا پیغام ہے۔ جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ زور سے بولو، ابھی نہیں، مزہ آئے گا، جملہ بول رہا ہوں مناظر صاحب، مزہ آئے گا، جملہ بول رہا ہوں، عشق میں جھومو گے۔ ایک پیغمبر ہے جن کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، زور سے بولو، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ زور سے بولو۔ جب میں اشارہ کروں تب کھڑے ہونا، اس سے پہلے کھڑے مت ہونا۔ ایک پیغمبر ہے جن کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے، انہوں نے پتھر کو توڑا، پتھر کو توڑا، پتھر کو توڑا۔ یہ معجزہ ہے، ایمان، یہ ہمارا ایمان بے شک معجزہ ہے۔ لیکن ان کا ڈنڈا لگا، لگا، ان کا ڈنڈا لگا، پتھر پہ لگا، پتھر کے سینے پہ لگا تو پتھر ٹوٹا، بے شک پتھر ٹوٹا۔ یہ معجزہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب میں جملہ بول رہا ہوں خطابت کے انداز میں، ارے جس کا ڈنڈا قریب پتھر کے سینے پہ لگے اور پتھر ٹوٹ جائے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور جس کی انگلی کا اشارہ زمین پہ ہو کر چاند ٹوٹ جائے وہ محمد حبیب اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، معجزہ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیں آپ حضرات، بیٹھ جاؤ۔ کیا بات ہے حضرات؟ ڈنڈا لگا نا، بولو بولو ذکی صاحب، ڈنڈا لگا، لگا، ڈنڈا لگا۔ اب دیکھو، پہلے کلیئر کرو مسئلہ کلیئر۔ یہ علماء بڑے تیز ہوتے ہیں، فوراً تلواریں حیدری نکال لیتے ہیں اور بخشتے نہیں۔ صحیح بات۔ ایک بات بتاؤ، ڈنڈا لگا تبھی پتھر ٹوٹا نا؟ اگر دنیا میں پتھر توڑنا ہو تب بھی تو ڈنڈا لگانا پڑے گا۔ جی بولو بولو، پتھر توڑنا ہے تو ڈنڈا لگانا پڑے گا، نہیں اس میں ہتھوڑی باندھنا پڑے گی۔ تو پتھر پہ ہتھوڑی لگتی ہے، پتھر ٹوٹتا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، پتھر پہ جب ہتھوڑا پڑتا ہے تو پتھر ٹوٹتا ہے۔ کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے علماء، ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ لیکن پتھر پہ ڈنڈا لگا نا تو جو ڈنڈا لگا کر مار کر توڑے وہ کلیم اللہ ہے، جو کروڑوں کلومیٹر دور زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کا اشارہ کرے اور اعلان کرے، اے چاند سن لے، اشارہ کرنا میرا کام ہے، 2 ٹکڑے ہونا تیرا کام ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اعلیٰ حضرت بولے، جی ماشاءاللہ، ہماری آن بولے، کیا بات ہے؟ ہماری جان بولے، واہ واہ، ہماری شان بولے، صاحب کنز الایمان بولے، ابن نقی علی خان بولے، بریلی کے احمد رضا پٹھان بولے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ، ارے لاجواب ہے، دیکھ لے قدرت رسول اللہ، قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان ہم اس نبی کے غلام، بے شک، زور سے بولو، سبحان ہم اللہ۔ اس نبی کے غلام ہیں۔ کس نبی کے غلام؟ ایک نبی اور آیا۔ جی ارے سن لو، موڈ میں آ گیا ہوں تو سن لو۔ حضرت بہت اچھا خطاب ہو رہا ہے۔ یہ ذکی احمد بہت ہوشیار آدمی ہے، بہت نقصان کرایا ہے ان دونوں نے مل کر۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہاری محبت میں نقصان بھی پہنچا ہے۔ اللہ تمہاری محبت کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، آمین آمین۔ اکیلے میں پوچھنا ذکی صاحب سے، اور جی ہے نا؟ ہاں، لیکن نہیں، تمہاری محبتوں کو میرا سلام۔ ایک نبی اور آیا، تم کس کے غلام ہو؟ چونکہ تسلیم رضا بریلوی نے بہت اچھا کلام پڑھا، جی بہت اچھا کلام، جھوم رہے تھے لوگ۔ جی تو میں سوچ رہا تھا جب اتنا اچھا کلام پڑھ دیا تو میں تقریر کروں گا کیا؟ لیکن گنبد خضرا سے آواز آئی، تقریر تو نہیں کرے گا، شان اپنی ہم بیان کروائیں گے۔ واہ واہ واہ، تو بریلی والے بولے، جب گنبد خضرا سے آواز ہے اپنی شان ہم بیان کروائیں گے، تو بریلی والے بولے، اعلیٰ حضرت بولے، سنو قربان پور کے لوگوں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نبی اور آیا۔ کیا بات ہے؟ اب سنو، جی جی، جذبات پہ کنٹرول رکھو، جب بولوں گا تب تم دعاؤں سے جی نوازنا۔ جی جی،
ابھی پہلے سن لو، ایک نبی اور آیا، جی حضرت، ایک نبی اور آیا، اور آیا، اس نبی کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ جی، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ کمیٹی والوں اب سنو ذرا، جب میں اشارہ کروں تب کھڑے ہونا، اس سے پہلے کھڑے مت ہونا، کیونکہ پہلے سمجھ لو، اگر تم سے کوئی پوچھ لے تمہارا مولوی کیا بیان کر کے گیا تو جواب کیا دو گے؟ جی، ایک پیغمبر اور آیا جس کو دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے، ٹھیک ہے نا بابا؟